بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا پھٹکڑی کے حیران کن فوائد، تاکہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ خاص طور پر ڈھلتی عمر کی شادی شدہ خواتین کیسے اس کے استعمال سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ ناظرین، پھٹکڑی میں صحت کے بہت سے خزانے پوشیدہ ہیں اور اس کی ادویاتی خصوصیت کے باعث مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ معاملہ چاہے زخموں کو صاف کرنے کا ہو، یا چہرے کی خوبصورتی کی بات ہو، یا دانتوں کی مضبوطی کی، ہر طرح ہر صورت کا پھٹکڑی استعمال بہترین ہے۔ کل مہاسوں سے نجات کے لیے پھٹکڑی کو باریک پیس کر کپڑے میں سان لیں اور پانی میں ملا کر پیسٹ بنا کر صرف دانوں والی جگہ پر لگا لیں۔ 20 منٹ بعد دھو لیں۔ دانے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ کافی لوگوں کو دانوں کی وجہ سے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تھوڑا سا پھٹکڑی پاؤڈر تھوڑے سے پانی میں ملا کر 20 منٹ کے لیے جلد کے متاثرہ حصے پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد پانی سے چہرے کو اچھی طرح دھو لیں۔ روزانہ استعمال کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے، خشکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، خاص کر سردیوں کے موسم میں سر کے بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھٹکڑی خشکی کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک چٹکی پھٹکڑی پاؤڈر کو اپنی شیمپو میں ملا کر بالوں پر لگائیں، تھوڑی دیر لگا رہنے دیں، پھر دھو لیں۔ اس سے آپ کے سر کی خشکی میں واضح کمی آئے گی اور اس بیماری سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ دوستو، اگر آپ اپنے بچوں کے سر پر جوؤں کی وجہ سے پریشان ہیں تو پھٹکڑی کا پاؤڈر لیں اور اسے تیل میں شامل کر کے اپنے بچوں اور اپنے سر میں لگائیں۔ کچھ گھنٹوں کے لیے لگا رہنے دیں، اس کے بعد پانی سے دھو لیں۔ جوئیں مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، اگر آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوں تو آپ پھٹکڑی لے کر اسے کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ گرم ہو کر پگھلنے لگے اور بخارات بڑھ کر اڑنے لگے تو اس میں ناریل کا تیل ڈال دیں، پھر اسے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں اور پھر اسے دھو لیں۔ اگر آپ اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو پھٹکڑی کو عرق گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسچر بنا لیں اور اسے اسی جگہ پر لگائیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتے ہیں۔ 20 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اسے اتار دیں، بال بالکل صاف ہو جائیں گے۔ اور ناظرین، اگر چہرے کی جلد ڈھیلی ہو جائے تو اس مسئلے کا حل پھٹکڑی پاؤڈر کو پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں۔ اس پیسٹ کو آدھے گھنٹے تک چہرے پر لگا رہنے دیں اور اس کے بعد چہرے کو دھو لیں۔ اس سے آپ کی جلد سخت ہو جاتی ہے۔ اس پیسٹ کا رزلٹ اگر مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی جگہ عرق گلاب یا انڈے کی سفیدی بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ مردوں کے ناک پر اکثر بال ہوتے ہیں یا بالوں کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے نشان ہوتے ہیں۔ ان کے خاتمے کے لیے پھٹکڑی کا پاؤڈر پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ اپنے ناک پر روزانہ 2 یا 3 مرتبہ لگا لیں اور اس کے بعد عرق گلاب سے دھوتے رہیں۔ اس سے آپ کے ناک میں بال اور کالے نشانات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، جن مرد و خواتین کے چہرے پر چھائیاں ہوں وہ پھٹکڑی اور پانی کے مکسچر کو 20 منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگا لیں اور اس کے بعد اپنے چہرے کو عرق گلاب سے دھو لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کا چہرہ صاف و شفاف ہو جائے گا، چہرے کی خوبصورتی بڑھ جائے گی۔ ناظرین، چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں اور یہ خون کی روانی بہترین رکھتی ہے۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کو کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، مونچھوں کے بال سفید ہونا شوگر ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ دوستو، اگر سری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت ہی مضبوط ہو جائیں گے۔ بار بار پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پانی پی لیں۔ پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ ناظرین، گنجے سر پر
چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگاؤ، 1 ہفتے بعد بال آنا شروع ہو جائیں گے، دھوپ نکلنے سے رنگ سانولا ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا رس لے کر چہرے پر مل لیں، جب رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں، ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لیں، چہرے کے داغ دور ہو جاتے ہیں، زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے اور رات کو وضو کر کے سو جایا کرو، برکت ہوگی۔ زیادہ بولنے والا بندہ کم عقل ہوتا ہے، زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ ناظرین، نیار منہ شہد کھانے سے آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ جانوروں کی گردن کے قریب والا گوشت کھاؤ، آپ کی یادداشت مضبوط ہو جائے گی۔ نیار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی یادداشت کمزور نہیں ہو سکتی۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو روزانہ صبح 1 سیب کھائیں اور روزانہ نیار منہ 1 لہسن ضرور کھائیں۔ ناظرین، زندگی بھر تندرستی چاہتے ہیں تو گوشت ہمیشہ جوان جانور کا کھا لیں۔ بد ہضمی سے ہونے والا گیس اور سر کے درد کے لیے نیار منہ 1 سبز الائچی چبا کر کھائیں۔ الائچی معدے کو مضبوط بناتی ہے۔ پلاؤ یا بریانی بنانے کے لیے پرانے چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چاول کھلے ہوں تو 1 کپ چاول کے حساب سے 1.5 کپ پانی ڈالنا چاہیے۔ ناظرین، جلد دبلا ہونا ہے تو لیموں والا پانی پیو۔ رات کو مکھن کھانے سے جلد نرم ہو جائے گی۔ گرم مکھن کے استعمال سے پیٹ کی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بوڑھے چہرے کو جوان رکھنے کے لیے ادرک والے پانی سے چہرہ دھونا شروع کر دیں۔ چہرے کے بدنما تل ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگا دو۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ نیار منہ انار کھائیں، صحت مند ہو جائیں گے۔ اپنی خوراک کو حلال رکھو، ہر دعا قبول ہوگی۔ کدو کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند میسر ہوتی ہے۔ ناظرین، چائے پینے سے پیشاب کے اندر یورک ایسڈ کی مقدار بڑھتی ہے۔ ہر وقت غصے میں رہنے سے نہ صرف آپ کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں بلکہ آپ کی جلد بھی متاثر ہوتی ہے۔ شیر جیسی طاقت اصل حاصل کرنی ہے تو لسوڑے کالے چنے اور شلجم ضرور کھائیں۔ پیاز کھانے سے معدے اور پیٹ کے مسائل نہیں ہوں گے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا صحت کی خرابی کی علامت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد گیس خارج ہونا لگے تو یہ ایک طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ ہنستے وقت آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں تو یہ دل کے نرم ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین، نزلہ زکام کی مشکلات شکایت ہو تو خسخاس کی چائے پینے سے یہ شکایت ختم ہوتی ہے۔ دوستو، پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیر لو، پیشاب کھل کر آئے گا۔ جس عورت کو تھوڑا سا کام کر کے تھکاوٹ ہو جائے تو وہ روزانہ 4 کھجوریں کھائے۔ جن لوگوں کے ناف کے بال بڑے ہوتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ ناظرین، جو عورت صبح اٹھ کر پہلے برتن دھوتی ہے اس کو کمر درد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ برتن رات کے وقت دھوئے جائیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ ہوتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جھریوں والی اور لٹکی ہوئی جلد کے لیے انار کا استعمال بے حد مفید ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے اور اعصاب مضبوط رہیں، یادداشت اور نظر بھی کمزور نہ ہو، آپ کے گھٹنے 100 سال تک ساتھ دیں تو 1 پاؤ بادام، 1 چٹا سونف، آدھا پاؤ مصری اور آدھا پاؤ کشمکش، ان سب چیزوں کو مکس کر کے رکھیں اور وقفے سے کھاتے رہیں۔ اگر مزید تندرستی چاہتے ہو تو اس میں صرف 10 گرام الائچی کلونجی ملا دیں اور اس کا روزانہ استعمال شروع کر دیں۔ چند ہفتوں میں آپ کمال دیکھیں گے۔ شوگر، ہیپاٹائٹس اور پٹھوں کی کمزوری کے لیے یہ نہایت مفید ہے۔ باجرے کی روٹی کھانے سے گیس اور بد ہضمی سے بچے رہیں گے۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ لگا کر کنگھی پر لیموں لگا کر بالوں میں پھیر لو، بال چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ ناظرین، تیز چلنے والا انسان تیز دماغ ہے۔ رات کے وقت جوئیں نہیں نکالنی چاہیے۔ رات کے وقت پیٹ پر تکیہ رکھ کر سونے سے قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، سوڈے والا مشروب زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ کڑوے بادام کے تیل سے گھٹنوں کی مالش کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ کھٹی چیزیں پٹھوں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ طویل بخار ہو جائے تو جان لو یہ اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر سرخ دھبوں کا پڑنا کالے جادو کی علامت ہے۔ ناظرین، واش روم سے پیلے دھبے دور کرنے ہیں تو نیم گرم پانی میں سرکہ ڈال کر صاف کریں۔ نمک فالج کا خطرہ بڑھانے والا عنصر ہے۔
ناظرین، زیادہ ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری ہوتی ہے۔ جو عورتیں اپنی کمر پتلی کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ دار چینی کی چائے استعمال کریں۔ ناظرین، گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے بال بے رونق ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کچا پیاز کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کھانا ہمیشہ ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ ادرک کو بھون کر کھانے سے جڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں۔ یاد رہے، کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔